ابتدا ہے خداوند کریم کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اور جو ہمیں پالنے والا ہے۔ مسٹر جے جے یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے پیغام کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ دنیا میں بہت سے جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اسی طرح بے روزگاری انمپلائمنٹ بھی دنیا کے جو سماجی مسائل ہیں، جو بہت ہی اور پاکستان کا بھی مسائل ہیں، ان میں سے ایک اہم مسئلہ ہے، جس پر اس اہم موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایسوسیٹ پروفیسر گورنمنٹ ڈگری کالج چوک سرور شہید چودھری بشیر احمد صاحب، جو ادھر جو ہیں اسٹوڈنٹوں کو معاشیات پڑھاتے ہیں اور معاشیات کے پروفیسر ہیں، معاشیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اس اہم موضوع پر ان سے آج ہم بات کریں گے کہ بے روزگاری کو کیا جو ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بے روزگاری جو ہے ایک دنیا کا بہت ہی بڑا معاشی، سماجی اور نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کا حل مختلف شعبوں کے جو ماہرین سے ان سے بات چیت سے، ان سے جو مشاورت سے، ان سے رائے لے کے ہی ہم اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں، یا اس مسئلے کے حل کی طرف جو ہے ایک قدم بڑھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے سب سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر لیں، اس کے ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے چینل کی ہر ویڈیو کا پیغام آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں ضائع کرتے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، تو سر بے روزگاری جو ہے دنیا میں بہت اہم مسئلہ ہے، تو یہ بے روزگاری کی جو ہے اس پاکستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی، ورلڈ لیول پر بھی، اس کی جو وجوہات کیا ہیں؟ اصل میں پہلے تو یہ بات سمجھنے کہ یہ بات میں بتانا چاہوں کہ بے روزگاری انمپلائمنٹ جو ہے یہ کہتے کس کو ہیں؟ انمپلائمنٹ یا بے روزگار ہم اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو بندہ کام کرنا چاہتا ہو اور اس کو کام نہ ملے۔ اب اس میں ایک اور بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بے روزگار اور فلاں بے روزگار ہے۔ جو بظاہر روزگار پہ نظر آتے ہیں ایکچولی وہ بھی فلی امپلائڈ نہیں ہیں، وہ بھی مکمل روزگار جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس میں نہیں کام کر رہے۔ مثلا ایک بندہ بے روزگار ہے، اس نے انجینئرنگ کی ہے، اس نے MBBS کیا، اس نے MSc کی ہے، اس نے BSc کی ہے، وہ بے روزگار ہے۔ اب دوسری اس کی قسم جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ ایک بندہ کام کر رہا ہے، اگر آپ اس کام سے اسکپ کر دیں تو اس کام کی پیداواری نوعیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا 6 بھائی ہیں، وہ 10 ایکڑ کی کاشتکاری کر رہے ہیں، ان میں سے آپ 4 کو نکال دیں تو اس پیداوار پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ ایک مخفی بے روزگاری جس کو ہم ڈسگائزڈ انمپلائمنٹ کہتے ہیں، پاکستان میں یہ بے روزگاری سے بھی شاید زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ انجینئر ہے اور وہ کام کر رہا ہے سب انجینئر کی پوسٹ پہ، تو یہ بھی نیم بے روزگاری ہے، انڈر امپلائمنٹ ہے، یہ بھی بے روزگاری۔ اب یہ بھی ہمارے جو سورسز ہیں وہ یہاں پہ ضائع ہو رہے ہیں۔ ایشو سب سے بڑا یہ ہے، ایک اور طبقہ پاکستان میں موجود ہے جس میں پیر ہیں، جس میں علماء کرام ہیں، جس میں جاگیردار ہیں، وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم اس کو بے روزگاری کی لسٹ میں ایڈ نہیں کرتے، وہ بہت بڑا طبقہ ہے، وہ ویسے ہی کام نہیں کرتا۔ اس طرح ہمارے پاس جو خواتین ہیں، ہماری ٹوٹل جو جو روزگار کی ہے اس میں ورکنگ پاپولیشن کی شرح وہ 32% ہے، UK میں 55 ہے، USA میں 65 ہے۔ تو اب ہماری 32% جو پاپولیشن کام کر رہی ہے اس میں بھی فلی امپلائڈ بہت کم لوگ ہیں، اس میں انڈر امپلائڈ ہیں کہ جس بندے کو پروفیسر ہونا چاہیے وہ پرائمری ٹیچر ہے، جس بندے کو انجینئر ہونا چاہیے وہ سب انجینئر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ MBBS کرتا ہے، وہ پولیس میں سب انسپیکٹر ہے۔ تو یہ ایک اور بڑا المیہ ہے کہ ہماری 32% پاپولیشن صرف جو ورک پلیس کی طرف جاتی ہے، اب اس میں اس کے ورکنگ آور جو ہیں وہ علیحدہ ایک الارمنگ ایشو ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں روڈ میپ نہیں ہے، میٹرک کے بعد ہر صورت میں جو شعبہ جات ہیں، جو بندے نے جس شعبے میں جانا ہے اس میں اس کو ڈیفائن کر دیا جائے۔ ہماری 85% پاپولیشن جو ہے وہ جنرل ایجوکیشن کی طرف جاتی ہے، پوری دنیا میں صرف 15% پاپولیشن جو ہے وہ جنرل ایجوکیشن کی طرف جاتی ہے، 85% پاپولیشن جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جاتی ہے۔
ہمارا معاملہ ہی الٹ ہے. یعنی ہمارے پاس جتنے ادارے ہیں، آپ چوک منڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈسٹرکٹ کوٹردو میں ہیں یا ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں ہیں، تو ملتان سے آپ نکلتے ہیں تو میاں والی تک ایک ٹیکنالوجی کالج ہے لیا میں. وہاں بھی اس کا جو معیار ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن آپ کے پاس تقریباً 350 کلومیٹر کی آبادی کے لیے صرف ایک ٹیکنالوجی کالج ہے جس میں آپ شارٹ کورسز کروا رہے ہیں. اس لیے جب تک آپ اس اپنی نئی جنریشن کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف نہیں لاتے، وہ تو آپ کسی کوئی پلان نہ کر سکتے ہیں، نہ بن سکتا ہے، اور نہ ہی یہ جو بے روزگاری کا ایشو ہے یہ ٹیکل ہو سکتا ہے. وہ تو بعد کی بات ہے نا کہ جب آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن لائیں گے تو دین ہم سورسز دیکھیں گے کہ اس کو پھر کیسے سیٹل کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے. تو سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ ہماری جنرل ایجوکیشن کو، اس کی پرسنٹیج کو 15% پر لایا جائے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو 15% سے 85% پر لائے گورنمنٹ. تو دین پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اس کی کیا پلاننگ ہو سکتی ہے. اچھا سر، آپ نے یہ بہت اچھی باتیں کی ہیں. تو یہ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بے روزگاری کی شدت جو ہے دن بدن بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کے لیے پرائیویٹ سطح پر اور حکومتی سطح پر کیا اقدامات جو ہیں اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ اس میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات میں کروں گا کہ ایک ہمارا خرچ ہوتا ہے پیداواری خرچ، کہ مثلاً ہم لوگ جو ہیں زمین آباد کرتے ہیں، کارخانہ لگاتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پیداواری خرچ. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی اور لوگ بھی غیر پیداواری خرچ کی طرف جاتے ہیں. مثلاً لوگ پلاٹس لیتے ہیں، پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، دکان خرید کے رکھ دیتے ہیں. جو دکان ہے وہ 10 لاکھ کی ہے، 20 لاکھ کی ہے، وہ 10 سال سے پڑی ہوئی ہے. بے شک وہ 40 لاکھ کی ہوگی لیکن وہ ایڈ تو کچھ نہیں کر رہی، وہ کسی کو روزگار نہیں دے رہی. اگر آپ 20 لاکھ کے کسی کو جانور لے کے دیں گے تو اس میں 10 بندے جو ہیں براہ راست یا بالواسطہ روزگار لیں گے. اسی طرح جو گورنمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے، اورنج لینڈ میٹرو بنا رہی ہے، موٹر ویز بنا رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ ضروری ہے، وہ آپ کی بلڈ ویشلز ہیں. لیکن پہلے آپ پروڈکشن سیکٹر کی طرف تو آئیں. آپ کی زمین بیکار ہے، اس کو آباد کریں. آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہوتے کارخانے، ایک ہوتا کارخانے کو بنانے والے کارخانے. ہمارا ایک نٹ جاپان سے آتا ہے، ہمارا ایک ٹائر چائنا سے آتا ہے. تو جب تک آپ لوگ اور گورنمنٹ یہ پروڈکشن سیکٹر میں انویسٹ نہیں کرتے، اس وقت تک روزگار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو چاہیے یہ کہ گورنمنٹ بھی اور لوگ بھی اس پروڈکشن سیکٹر میں انویسٹمنٹ کریں، اس میں پراپرٹی میں، موٹر ویز میں، اور اس میں جو یہ ہماری کالونیز ہیں ہمارا. اور سب سے بڑا ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں، 75-76 سال جتنے بھی ہو گئے ہیں، ہماری قوم انفیریٹی کمپلیکس سے نہیں نکلی. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارے گھر کا گیٹ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا گھر کتنے کنال کا ہونا چاہیے، ہمارا گھر کس ایریا میں ہونا چاہیے، ہمارے پاس گاڑی کا ماڈل کیا ہونا چاہیے. اب میں آج دیکھ رہا تھا فیس بک پہ کہ ہالینڈ میں جتنی اس کی کل پاپولیشن ہے اس سے زیادہ سائیکل ہے. سیم کیس سویڈن ہے کہ ان کے بازار کے باہر سائیکلوں کے سٹینڈ کی میل میل لمبی قطار ہوتی ہے. ہمارے بازار کے باہر گاڑیوں کی قطار ہوتی ہے. وہ انتہائی ڈیولپ کنٹریز ہیں، تو وہ سائیکل پہ جانا، سائیکل پہ کام کرنا، پیدل جانا وہ نہیں فیل کرتے. ہمارا وہ انفیریٹی کمپلیکس ابھی تک گیا ہی نہیں. تو جب تک ہم پروڈکشن سیکٹر کی طرف نہیں آتے، ہمارا انفیریٹی کمپلیکس نہیں دور ہوتا. ہم اس انویسٹمنٹ کو گھر سے، گھر کے تزئین و آرائش سے، گاڑی سے نکال کر انویسٹ نہیں کرتے، اس وقت تک بے روزگاری کیسے ٹیکل ہوگی وہ بہت مشکل ہے. تو گورنمنٹ کو میجرز لینے چاہیے. ان گھروں کا کوئی ڈیزائن کرے کہ 5 مرلے سے زیادہ یہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو پھر وہ یہ ڈیزائن ہوگا، گیٹ کا یہ ہوگا. اور اس طرح گاڑیوں پہ چاہے بھاری ٹیکس لگا دے، جو بھی کرے کہ اس پیسے کو پروڈکشن سیکٹر میں لائے. جب پیسہ پروڈکشن سیکٹر کی طرف آئے گا آٹومیٹک روزگار پیدا ہو جائے گا. نیکسٹ. اچھا سر جی، یہ جو ہے بے روزگاری جو ہے مختلف اوقات میں ہے، مختلف وقتوں میں جو بڑھ رہی ہے. اس کی جو شدت ہے، اس میں کی وجوہات میں مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں؟ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم آج بھی جو سلیبس پڑھا رہے ہیں
یہ وہی ہے جو 1991 میں 92 میں ہم نے پڑھا تھا. یعنی ود دا پیسج آف ٹائم جو چینجز آ رہی ہیں، اس ٹیکنالوجی کی جو اپ گریڈیشن ہو رہی ہے، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو انٹروڈیوس تو کروائے. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آج سے 30 سے 35 سال پہلے والی انفارمیشن پہ کھڑی ہے. ہم وہ نالج لے رہے ہیں جو 35 سال پہلے قومیں کہاں جا چکی ہیں اور کہاں پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک آپ جدید ٹیکنالوجی کو ان نہیں کرتے، جدید سلیبس کو، جدید بکس کو آپ ان نہیں کرتے، اور اس لوگوں کو اس انفیریٹی کمپلیکس سے، اس جو رسوم و رواج ہیں، جو یہ سو کالڈ سوشل ویلیوز ہیں جو ویسے ہی ہمیں ورثے میں ملی ہیں، تو ان سے ایک پریمیٹو سوسائٹی سے آپ نہیں نکالتے. ایک سمپل سا حال ہے، آپ جدید ٹیکنالوجی کو لے آئیں. ٹھیک ہے جی، اس کی یہاں پہ ٹریننگ دیں. مثلا آپ کے پاس ایک ڈائلسس مشین ہے، اب پاکستان میں اس کا آپریٹر ہی نہیں ہے. ایون آپ نے چوک منڈا 3 لاکھ کی آبادی ہے، چوک اعظم کہہ لیں یا تو فوٹو اسٹیٹ مشین ٹھیک کروانی تو ٹیکنیشین ملتان سے آتا ہے. تو جب تک آپ اس جدید ٹیکنالوجی کو لاتے نہیں ہیں، جدید ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس نہیں کرواتے، اس نوجوان نسل کو اویئرنیس نہیں آتی، اس وقت تک تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو بہتر یہی ہے فوری طور پر کہ گورنمنٹ میئرز لے، ایسے انسٹیٹیوٹس قائم کرے، چاہے ایکسپرٹ باہر سے منگوائے، کہ ہماری لوکل پاپولیشن کو اس ماڈرن ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرے. اس ٹیکنالوجی سے یہ ہوگا، ایک تو ہماری پروڈکشن کاسٹ کم ہو جائے گی، دوسری ہماری پروڈکشن کیپیسٹی بڑھ جائے گی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو اس کا معیار ہے چیز کا، وہ پائیداری جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہوگی. اور اس میں سب سے بڑا ایشو ہے کہ آپ پاور سیکٹر کو مینٹین. ہماری بجلی اتنی مہنگی ہے، اس مہنگائی میں ہم کوئی پروڈکٹ دیتے ہیں تو اتنی مہنگی بنتی ہے کہ مارکیٹ میں ہم وہ سیل ہی نہیں کر سکتے. جیسے کہ دوسرے ممالک میں اٹامک پہ ہے، ہائیڈل پہ ہے، ونڈ پاور پہ ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. تو ہماری جو 50 روپے یونٹ یا 70 روپے یونٹ کاسٹ پہ جب ہم کوئی چیز پیدا کریں گے تو اس کی پروڈکشن کاسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے ہم وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل ہی نہیں کر سکتے. نتیجہ تر ہمارا روزگار نہیں ہوتا. تو یہ جدید ٹیکنالوجی لائے، نمبر 1. نمبر 2، پاور سیکٹر کو فوری طور پر ہینڈل کرے، اور کم از کم اس کو چاہیے کہ جو پروڈکشن سیکٹر ہے، جو بجلی آپ کارخانوں میں استعمال کر رہے ہیں، اس کو تو ضرور سبسڈائز کرے. تو دین اس کی صورت حال بہتر ہو سکتی ہے. اچھا سر، جو بے روزگاری ہے اس کا جو ہے اقتصادی نظام پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اقتصادی، یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے نا. آپ کا جو اقتصادی نظام ہے، آپ کا جو معاشی نظام ہے، آپ کا جو ملک کی آمدنی ہے، وہ ڈپینڈ تو کر رہی ہے پروڈکشن پہ کہ آپ پیدا کیا کر رہے ہیں، کتنے کروڑ کی، کتنے ارب کی آپ نے چیزیں پیدا کی. ٹھیک ہے. اب آسٹریا جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ کوٹو جتنا ملک ہے، اور اس کی جو پروڈکشن کی مالیت ہے، اس کی پیداوار کی مالیت ہے، وہ تمام مسلم ملکوں سے زیادہ ہے. یعنی تمام جو مسلم ورلڈ ہے، 56 کنٹریز غالباً، ان کے جو پروڈکشن جتنی چیزیں وہ باہر بھیجتے ہیں، اکیلا آسٹریا اس سے زیادہ بھیجتے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں کہاں رہ رہے ہیں، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے. اب لوڈ شیڈنگ جو ہے، باہر کسی کا نام لیں گے تو وہ ہنسے گا کہ بجلی بھی بند ہوتی ہے. یعنی ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں. صرف یہ ہے کہ جب آپ ٹیکنالوجی لائیں گے، نوجوان کو روزگار دیں گے، اس روزگار کی آپ حوصلہ افزائی کریں گے، اس میں ٹیکس نظام کو آپ بہتر کریں گے، اس کی کسٹم ڈیوٹی کو آپ چیک کریں گے کہ آپ کار تو آپ کے پاس آ رہی ہے، اس کار پر 3 لاکھ ٹیکس ایڈ کر دیں، ٹریکٹر 3 لاکھ سستا کر دیں، آپ کی پروڈکشن کا فرق دیکھ لیں کتنا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کاریں سستی کر رہے ہیں، ٹریکٹر کو ٹکے کا فرق نہیں ہے. اسی طرح آپ نے کوئی ڈیم ایڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے زرعی زمین کو آباد کرنے کے لیے جو بلڈوزر تھے یا باقی ایک محکمہ تھا، وہ آپ نے ویسے abolish کر دیا. تو جب تک آپ ایگری لینڈ ایڈ نہیں کر رہے، جب تک آپ ٹیکنالوجی نہیں لا رہے، جب تک آپ روزگار آئیں گے، لوگ، پروڈکشن ہوگی، تو جب پروڈکشن ہوگی تو آپ کی ورتھ بڑھے گی نا. آپ کی تو انٹرنیشنل کوئی ورتھ نہیں ہے. کہ ایک چھوٹا سا ملک جو ہے وہ پورے 56 کا اسلامک کنٹریز سے زیادہ پروڈکشن دے رہا ہے. کیونکہ یہ سب سنگاپور دیکھ لیں آپ.
وہ ایک شہر کا نام ہے, اس کا تو ایریا ہی کوئی نہیں. ہانگ کانگ دیکھ لیں, یعنی وہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کپڑے خشک کرنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی کیتھے پیسیفک ایئر لائن ہے, یعنی ان کے پاس اتنے جہاز ہیں کہ اگر وہ ملک میں کھڑا کرنا چاہیں تو ان کے پاس جگہ نہیں ہے. اور ہماری 28 کروڑ کی آبادی, ہمارے پاس کل 19 جہاز ہیں. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی ہم تو صرف ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے, ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے, اور نان ٹیکنیکل ایجوکیشن کی وجہ سے, پلاننگ. کوریا نے ہم سے 5 سالہ منصوبہ لیا تھا 1960 میں. کوریا کہاں پہ ہے اور ہم کہاں پہ ہیں؟ اصل مسئلہ صرف یہ ہے نا کہ آپ نے ایک تو منصوبہ بندی کی نہیں, اور دوسری منصوبہ بندی کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن زیرو ہے. وہ اس لیے زیرو ہے کہ اس میں نان ٹیکنیکل لوگ پالیٹیشین آ جاتے ہیں جن کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. یہ تو ونگ ہی علیحدہ ہونا چاہیے, انویسٹمنٹ ونگ علیحدہ ہو, اور اس میں وہ ٹیکنیکل لوگ ہوں, اس میں ایکسپرٹس ہوں, اور وہ ڈیسیجن میرٹ پہ کریں, اور اس کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہ ہو. تو دین جب آپ کی پروڈکشن انکریز ہوگی تو وہ ساری چیزیں جو ہیں آٹومیٹک آپ کا فگر بہتر ہو جائے گا, انٹرنیشنلی بہتر ہو جائے گا, آپ کے پاسپورٹ کی ورتھ بڑھ جائے گی, آپ پر لوگ ٹرسٹ کرنے لگیں گے, آپ کو چیز دیں گے بھی, لیں گے بھی. تو یہ مسائل تو اس وقت حل ہوں گے. نیکسٹ. اچھا سر جی, یہ جو بے روزگاری ہے کسی بھی ملک میں, جیسے ایک انسان کو جو ہے ایک بیماری لگ جاتی ہے تو وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی صحت اچھی نہیں رہتی. اسی طرح کسی بھی ملک میں جب بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ بڑھتی ہے تو وہ ملک جو ہے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اس کو ترقی کے جو اس کے منازل ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے حکومتی اور جو غیر حکومتی ادارے ہیں یہ کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں اپنا؟ آپ 1980 تک چائنا سے بہتر تھے. یہ کل کی بات ہے, کوئی اتنی زیادہ لمبی بات نہیں ہے کہ 1980 تک آپ چائنا سے بہتر تھے. 1960 میں آپ جرمنی کو امداد دے رہے تھے. 1947 میں آپ آزاد ہوئے ہیں تو آپ پیسفلی آزاد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہجرت میں کچھ قتل و غارت ہوئی ہے, ہمارے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں, مسائل بھی ہوئے ہیں, لیکن ہمارے انفراسٹرکچر ڈیمیج نہیں ہوا. ہماری سڑکیں ٹھیک رہی ہیں, ہمارے مکان ٹھیک رہے ہیں, ہماری لینڈ ٹھیک رہی. جبکہ 1945 میں 2 سال پہلے جرمنی اور جاپان میں کیا ہوا تھا؟ ان کی تو ایک اینٹ بھی سلامت نہیں تھی. ایک چیز بیسک, ایک منصوبہ بندی کرنا, وہ ہمارے پاس ہے, لیکن ہمارے پاس المیہ امپلیمنٹیشن, کہ اگر آپ اس پیسے کو جو آپ 4 چنار کنال کے بنگلے پہ لگا رہے ہیں, جو آپ 1.5 کروڑ کی گاڑی پہ لگا رہے ہیں, اگر آپ اس پیسے کو انویسٹمنٹ میں لے جائیں, لوگوں کو یہ شعور دے جائیں. اور انویسٹمنٹ میں تب آئے گا جب آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں گے. جب میں انجینئر ہوں گا, میں سب انجینئر ہوں گا, میرے پاس فشریز کا ڈپلوما ہوگا, میرے پاس پولٹری کا ڈپلوما ہوگا, میرے پاس الیکٹریکل کا ڈپلوما ہوگا, تو میں کبھی فارچونر یا پراڈو نہیں لوں گا. میں اسی پیسے سے, چونکہ میں اسکل نالج رکھتا ہوں, میں انویسٹ کر دوں گا. میں کیٹل فارمنگ میں چلا جاؤں گا اگر میرے پاس ویٹرنری کا ڈپلوما ہوگا. تو شعور تو تب آئے گا نا کہ آپ اس کو کوئی اسکلڈ ایجوکیشن دیں گے. ہمارے تو پورے ڈسٹرکٹ میں اسکلڈ ایجوکیشن کا ادارہ ہی کوئی نہیں. تو جب آپ اسکلڈ ایجوکیشن دیں گے آٹومیٹک شعور آ جائے گا. بندہ سوچے گا کہ میں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی لینی ہے تو میں 1.5 کروڑ کے جانور لیتا ہوں, میں 1.5 کروڑ کا فش فارم پہ انویسٹ کرتا ہوں, میں 1.5 کروڑ کا, اگر میں الیکٹریشین ہوں, الیکٹرک کا کام جانتا ہوں تو میں اس پہ انویسٹ کرتا ہوں. تو جب آپ اس کو اسکلڈ ایجوکیشن دیں گے اور اس کو اس انفیریٹی کمپلیکس سے نکالیں گے. ہم تو سوٹ, جوتا, گاڑی اور بنگلہ اور گیٹ کے آگے ڈیکوریشن. یہ جاپان کی ٹیم وزٹ کرنے آئی تھی کوئی غالباً 90s میں سندھ میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کبھی ڈیولپ نہیں کر سکتا. ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ 2 چیزوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. ایک تو یہ روٹیاں پکانے کے لیے چاندی جلاتے ہیں, سوئی گیس سے یہ روٹیاں پکا رہے ہیں, اس سے تو کارخانے چلنے چاہیے. اور دوسرا یہ بلڈنگز بنا رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں. وہ جو ایک بندے نے سونا کتنے مرلے کا مکان ہوا تھا, 5 مرلے میں, اس کو 4 کنال میں جب آپ لے جائیں گے وہی پیسہ انویسٹ کریں تو کدھر کو جائے گا؟ سمپل. جب تک آپ سوچ اس وقت بدلے گی, تبلیغ سے سوچ نہیں بدلتی. آپ ان جنرل اداروں کو ٹیکنیکل اداروں میں کنورٹ کر دیں.
آپ FA میں پڑھاتے ہیں اسلامیت اختیاری فزیکل ایجوکیشن، اس میں 200 نمبر کے آپ فشنگ رکھیں، 200 نمبر کے آپ کیٹل فارمنگ رکھیں. ادارہ ہمارے پاس موجود ہے، ہر جگہ پہ ڈگری کالج موجود ہے، وہاں ایک ٹیچر بھیج دیں جو کیٹل فارمنگ کا ہو، ایک ٹیچر بھیج دیں جو فشریز کا ہو، ایک ٹیچر بھیج دیں جو کسی ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ہو. تو ہمارے پاس ادارہ موجود ہے، بچے موجود ہیں. ایک ایک ٹیچر ایڈ کرنے سے میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی دیتا ہوں کہ 5 سے 7 سال میں ہم ان چیزوں کو. آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ دن بدن ہم کمزور ہوتے جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان تو خود ایک بہت بڑی ویلتھ ہے، ٹھیک ہے. انسان، اب سنگاپور ایک شہر کا نام ہے، آسٹریا چھوٹا سا ملک ہے، ہانگ کانگ ایک شہر کا نام ہے. سنگاپور کو آپ بدبوؤں کی سرزمین کہتے تھے، ملیشیا والوں نے لکھ دیا تھا کہ اس کو ویسے اللہ واسطے دفع کر دو، ہمیں چاہیے نہیں. تو وہاں پر ایک بندے کی پلاننگ سے 20 سال میں وہ کہاں پہنچ گیا. تو ہمارے پاس تو 28 کروڑ لوگ ہیں، یا 28 کروڑ لوگ نہیں ہیں، 28 کروڑ مشینیں ہیں پیسہ بنانے والی. صرف آپ ان کو ایجوکیٹ کر دیں اور انہی اداروں میں ایجوکیٹ ہو جائیں گے. صرف 3 ٹیچر ایڈ کر دیں. اب مجھے آپ بتائیں نا کہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کیٹل فارمنگ کا ڈپلوما ہے اور وہ بے روزگار نہیں ہیں، وہ کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا وہ کر جاتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 1,00,000 1.5 لاکھ کی جاب چھوڑی ہے، انہوں نے اپنا بزنس کیا کیٹل فارمنگ کا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فشریز کی جاب انسپیکٹر فشریز کی چھوڑی ہے اور انہوں نے اپنا کام کیا. جب آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ آتے ہیں یہ آپ کو شعور دیتی ہے، یہ آپ کو اس انفیریٹی کمپلیکس سے نکال کر کاروبار کی طرف لاتی ہے. یہ آپ مت سوچیں کہ ہماری یہ آبادی، ہماری یہ بے روزگاری یہ دن بدن بڑھتی جائے گی اور دن بدن ہمیں مزید کمزور کرتی جائے گی اور دن بدن ہمارے مسائل اور پیدا کرتی جائے گی. یہ ساری چیزیں ریورس ہو جائیں گی اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیلپ فل ہوں گی، ہمارے لیے فخر کا باعث ہوں گی اور ہم ڈومینیٹ کر سکیں گے. لیکن کہ چھوٹی سی چینج لانے سے جو ہم لا سکتے ہیں. اچھا سر جی، یہ جو بے روزگاری کے باعث معیشت میں جو کمی ہوتی ہے اور اس کا معاشی اثر کیا ہوتا ہے؟ ایک آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے نا، کہ آپ کو پر پرسن جو ہے سال میں کتنا گوشت آپ کھاتے ہیں، کتنے انڈے کھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو سونے کے لیے کمرہ میسر ہے. اب ہماری کو ریشو پچھلی مردم شماری میں نکلی تھی کہ غالباً 6 پرسن پر روم. جب آپ ڈیولپ ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ فیسلٹیز ہوتی ہیں، آپ کی سڑکیں، آپ کا انفراسٹرکچر، آپ کو بس اسکول کی گھر سے اٹھاتی ہے واپس چھوڑ کے جاتی ہے، آپ کے اسکول میں فیسلٹیز ہوتی ہیں، ان بچوں کو لنچ دیا جاتا ہے، آپ کی میڈیکل فیسلٹیز ہیں کہ فی پیشنٹ آپ کو نرس اویلیبل ہوتی ہے، فی پیشنٹ آپ کو روم اویلیبل ہوتا ہے. جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا، معاشی ترقی تو یہ ہے نا جب آپ اکنامکلی ڈیولپ کریں گے، جب اکنامکلی ڈیولپ کریں گے تو آپ کے پاس یہ سہولتیں آئیں گے جس کو ہم لیونگ سٹینڈرڈ کہتے ہیں. اب ہمارا تو ہر چیز زیرو ہے. ہماری بہترین سبزیاں جو سڑک کے کنارے مٹی میں پڑی ہوئی ہیں، گوشت سڑک کنارے مٹی میں پڑا ہوا ہے. ہمارا تو وہ سینیٹری کنڈیشن جو ہیں، پینے کا پانی کتنے لوگوں کو اویلیبل ہے، کیسے اویلیبل ہو؟ گورنمنٹ کے پاس پیسے ہوں گے تو. ٹرانسپورٹ سسٹم آپ دیکھ لیں ہمارا کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے جی. ہماری جو ایئر لائن ہے اس کا حال آپ کے سامنے ہے، ہمارے ایئرپورٹس کی فیسلٹیز آپ دیکھ لیں. تو ہم صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اس جدید ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروا دیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کو لے آئیں. یہ 5 سے 8 سال میں آپ کو میجر چینج نظر آئے گی. اور یہ چینج جو ہے، یہ جو آپ بار بار معاشی ترقی کا سوال کر رہے ہیں، معاشی ترقی کا سمپل سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے 2% یا 3%. کیا آپ کی جو سالانہ پیداوار ہے وہ 7% بڑھ رہی، 8% بڑھ رہی، تو وہ نظر آ جائے گی. اب ہمارا المیہ جو ہے کہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے 2.5 سے 3% اور ہماری ترقی ہو رہی ہے 1.5%. وہ جو تھوڑی سی ترقی ہوتی ہے آبادی اس کو کھا جاتی ہے. ہمارا سٹینڈرڈ اوپر جانے کی وجہ نیچے آ رہا ہے، ہمارے روڈز بہتر ہونے کی بجائے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ہمارے ہاسپٹلز بہتر ہونے کی بجائے مسائل کا شکار ہیں. اس طرح ہمارے سارے محکمے، ہمارا سارا انفراسٹرکچر وہ انڈر پریشر آیا ہوا ہے. تو جب آپ کی پیداوار کی شرح سالانہ زراعت کی، صنعت کی، معدنیات کی جب آپ کی آبادی سے زیادہ ہوگی تو وہ ترقی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. اور وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا
غریب ملک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غریب ملک کی تعریف یہ ہے، جس کو ہم ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ ایسا ملک جس کے پاس آبادی کے مقابلے میں وسائل کی مقدار کم، یعنی ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اپنی آبادی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ویل ڈرل کر کے تیل تلاش کرنے، ٹھیک ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ڈیم بنانے کے لیے۔ تو جب آپ اس ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں گے، اس پروڈکشن سیکٹر کی طرف آئیں گے، پیسہ ڈیمز میں لگے گا، کارخانوں میں لگے گا، دکانوں میں لگے گا، تو آٹومیٹک جب پیسہ آئے گا، پیسہ انکریز ہوگا، تو وہ پیسہ پھر لوگوں کے ویلفیئر کے لیے بھی آئے گا۔ تو اس لیے بے روزگاری ایک علامت ہے، ٹھیک ہے جی، مسائل اور بھی ہیں۔ جب آپ وسائل کو یوز کریں گے جس انداز میں بھی آپ جو بھی پلان کرتے ہیں، تو بے روزگاری آٹومیٹک ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ یعنی بے روزگاری کو آپ علیحدہ سے چیلنج نہیں کر، بے روزگاری کو علیحدہ ایشو نہیں ہے۔ آپ کی اگر باڈی میں پین ہوتا ہے تو پین بذات خود کوئی ڈیزیز نہیں ہے، پین انڈیکیشن ہے کسی اور پرابلم کی۔ تو یہ ان امپلائمنٹ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، آپ کے ملک میں سورسز انویسٹمنٹ کی طرف نہیں جا رہے، آپ کے ملک میں پلاننگ کی کمی ہے، آپ کے ملک میں جدید ٹیکنالوجی کی کمی ہے، فریش نالج کی کمی ہے، ماڈرن نالج کی کمی ہے، ماڈرن سکلز کی کمی ہے۔ اگر وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو یہ تو آٹومیٹک کور ہو جائے گی۔ اس میں آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو لے آئیں، میں آپ دعوت سے کہتا ہوں یہاں نوکری کے لیے درخواست کوئی نہیں دے گا۔ ڈاکٹر بے روزگار ہیں، وہ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں، ضرور انٹرویو کے لیے آتے ہیں، دوسرے دن وہ اپنا کلینک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح ویٹرنری میں جو لوگ ہیں وہ بے روزگار اپلائی کرتے ہیں ضرور نوکری کے لیے، دوسرے دن وہ اپنا کام کرتے ہیں، انہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں، کیٹل فارم بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں۔ اس طرح جتنے ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ تو مسئلہ صرف بے روزگاری نہیں ہے، مسئلہ تو پیچھے کے وسائل کی صحیح تقسیم ہے، اصل ایشو یہ ہے جس کو گورنمنٹ کو ٹیکل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا سر جی، آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں۔ میرا آپ سے یہ آخری جو سوال ہے، یہ آخری میرا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس جو بے روزگاری کا جو موذی مرض ہے، میں اس کو موذی مرض کا نام ہی دوں گا، یہ بہت گندا مرض ہے کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، اور اس مرض کے علاج کے لیے موجودہ معاشی نظام کو جو ہے وہ کیسے مستحکم بنایا جا سکتا ہے؟ اس میں جی اب ہم نے وسائل سے ہٹ کے ہمارے پاس ایک طریقہ، میں نوجوان نسل کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ٹول ہے، اور وہ ٹول کیا ہے؟ وہ ایجوکیشن، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ اسکلڈ ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں اور اگر آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، جدید بکس کنسلٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آتے ہیں جو ماڈرن ورلڈ میں نوجوان نسل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو جو برین کی انویسٹمنٹ ہے وہ دوسری انویسٹمنٹ سے اس کا رزلٹ 100 گنا زیادہ، کہ اگر آپ زمین پہ انویسٹ کرتے ہیں، کاروبار پہ انویسٹ کرتے ہیں، کسی اور، نالج از پاور، وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں بی ایس کمپیوٹر کیا ہے اور کمپیٹنسی کے ساتھ کیا، آپ نے 12-14 گھنٹے اسٹڈی کی ہے، اس کی ساری پروگرامنگ دیکھی ہے اور کنسیپٹو نالج ہے آپ کا، تو آپ یہاں بیٹھے انٹرویو دیں گے اور گوگل آپ کو امپلائمنٹ دے گا، اور وہ 70 لاکھ تنخواہ پہ پاکستان کے بچے کام کر رہے ہیں، اور پوری ورلڈ میں کروڑ تنخواہ پہ پاکستان کے بچے کام کر رہے ہیں۔ اس میں قطعاً کوئی مایوسی نہیں، آپ گورنمنٹ کو بھی چھوڑ دیں، آپ سوسائٹی کو بھی چھوڑ دیں، آپ سورسز کو بھی چھوڑ دیں، نوجوان نسل کے پاس ایک ٹول ہے، ٹھیک ہے جی، اور شارٹیسٹ وے آف پروگریس گوز تھرو ایجوکیشن۔ یہ امریکنز کا ایک ضرب المثل ہے کہ ترقی کا جو شارٹیسٹ راستہ ہے وہ ایجوکیشن۔ آپ یہاں میڈیکل پڑھ رہے ہیں، اچھی کمپیٹنسی کے ساتھ انٹرنیشنل ایگزام دیتے ہیں، وہ لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، آپ وہاں جائیں، اسٹیبلش ہو کے واپس آ جائیں، یہی چیز آپ یہاں آ کے ڈیلیور کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی لائف بھی بن جائے گی، آپ کی رسپیکٹ بھی ہوگی۔ تو آپ کے جو سارے سوال گھوم پھر کے آ رہے ہیں، ان کا جو اس آج کی ہماری اس ڈسکشن کا، اس بیٹھک کا مقصد ہے کہ نوجوان کے پاس ایک ٹول ہے، اور وہ ٹول اس کی بک، اس کا کنسیپٹ آف نالج ہے،
اور اس کا کنسٹرکٹیو نالج. ٹھیک ہے کہ اگر نوجوان یہ طے کر لے کہ میں نے اس دماغ کو استعمال کرنا ہے تو ان سارے حالات کو آپ پیچھے چھوڑ دیں. آپ دنیا کی کوئی کتاب کو ترقی سے نہیں روک سکتی. اور اگر کوئی 8-10 بندے ہی ہمارے اس کمپیٹنسی کے ساتھ نکل جائیں تو وہ دو بندے اس ملک کو بٹھا سکتے ہیں. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. پوری ورلڈ میں پوری جتنے ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں مثلاً پاکستانی بچے بیٹھے ہوئے ہیں, گلف میں بیٹھے ہوئے ہیں, یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ریسرچ سینٹرز میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہمارے پاس بک ہے, ہمارے پاس ادارے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا دھیان سے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اس باقی چیزوں کو چھوڑ کے, ذات پات کو, برادری کو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو چھوڑ کے اگر ہم کمٹ کر لیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. اور دیٹس ریالٹی. یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں. ہمارے شہر کے بچے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے شہر کے بچے ڈاکٹر یعقوب ہیں, لال آزار کے رہنے والے ہیں لیا کے ساتھ, اور ریڈیالوجی کی بکس اس کے امریکہ میں پڑھائی جاتی ہیں. الشفا کا شیئر ہولڈر, تو ایک چک سے اٹھ کے گیا, ایک دیہات سے اٹھ کے گیا, سادہ کپڑوں میں, سادہ مکان میں رہتا. تو ایسے کئی لوگ ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ اب بھی بن سکتے ہیں اور ہیں اور بن رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ہم کچھ بن جائیں تو ہم پاکستانی رہیں. ٹھیک ہے, ہم پاکستان کو چھوڑ کے کسی یورپین کمیونٹی کا حصہ نہ بن جائیں. اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں, اگر ہم بن جاتے ہیں اور اگر ہم پاکستانی رہتے ہیں تو پھر میں تو نہیں سمجھتا ہمارا کوئی بھی مسئلہ باقی رہ جائے گا. تو صرف ایک ہی میسج ہے کہ کنسیپچول نالج لیں اور اس کو پیک تک لے کے جائیں. انشاءاللہ تعالی یہ سارے مسائل جو ہیں آٹومیٹک حل ہو جائیں گے, ہو بھی رہے ہیں, ہو بھی جائیں. اچھا سر, جو ہماری اس آج کی جو بیٹھک ہے, آج کی جو ہمارا یہ جو ہے گفتگو ہے, اس کا کسی شعر کے تھرو یا اپنے صرف چند الفاظ کے تھرو آپ صرف بے روزگار جو ہیں پاکستان کے لوگ جو ہیں بطور خاص نوجوان نسل جو ہے, اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شعر و شاعری سے شروع سے نہ میرے کو جو دلچسپی ہے, نہ میں اس میں کبھی میرا کوئی رول رہا ہے. پیغام صرف یہ ہے کہ کبھی پالیٹکس کی طرف نہیں دیکھیں, کسی سے امید نہ رکھیں. ٹھیک ہے, ایک چیز کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محنت کریں اللہ آپ کو ریوارڈ نہ دے. اگر آپ آج طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اچیو کرنا ہے کوئی ٹارگٹ, آپ کے پاس بلب بھی ہے, کھانے کے روٹی بھی ہے اور بک بھی ہے. کسی کی طرف نہ دیکھیں کہ فلاں کزن میری مدد کرے گا, فلاں ممبر میری مدد کرے گا, ملک سے فلاں میری مدد کرے گا. آپ نے سیلف ڈیولپ ہونا. اللہ پہ بھروسہ پورا رکھیں اور بھروسے کے ساتھ آپ نے ورکنگ آور جو ہیں اس کو اسٹیبلش کریں. آپ نے پڑھنا. اگر آپ اسٹڈی کوالٹی کی کرتے ہیں اور اس اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ٹارگٹ آپ فکس کریں اچیو نہ ہو. میرا یہی میسج. ویورز, آج کی اگر بیٹھک آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو ایک لائک تو ضرور بنتا ہے, اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہو تو اپنے دوسرے دوست تک یہ شیئر ضرور کریں. تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے سر کے ساتھ یا ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور لکھ کے بتائیں. تو آخر میں ہم پاکستان کا نعرہ ماریں گے. پاکستان زندہ باد.